عبرانیوں کے نام خط اس کا 13واں باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت تلاوت کی جائے گی۔ عبرانیوں کے نام خط 13واں باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ جو حوالہ بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، جب اس حوالہ پر بھی غور کرتے ہیں تو پولس یہ بیان کرتے ہیں کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو۔ پولس کلام مقدس میں یہ تلقین کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آپ کے پیشوا تھے، جو آپ کے رہنما تھے، جو آپ کے لیڈر ہیں، جو آپ کو لیڈ کرنے والے ہیں، جو آپ کے پاسبان ہیں، جو آپ کے چرواہے ہیں، جو آپ کے چوپان ہیں، جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا۔ دیگر لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ مسیحی لیڈرز کی، مسیحی پاسبانوں کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں کیا رکھو؟ یاد رکھو۔ تلقین کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا ہے انہیں یاد رکھو۔ اور ہم کلام مقدس کو بھی پڑھتے ہیں تو کلام پاک میں بھی لکھا ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ خداوند کی طرف سے اس کی یادگار قائم رہتی ہے، لیکن اس کی یادگار کو قائم رکھنے میں ہمارا حصہ بھی شامل ہے۔ اور وہ کیسے؟ جیسے کلام پاک میں لکھا ہے کہ جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں کیا رکھو؟ یاد رکھو۔ اپنے پاسبانوں کو، اپنے لیڈرز کو، جنہوں نے تم پر محنت کی ہے، جنہوں نے تمہیں خوشخبری سنائی، نجات کا پیغام سنایا، اور جن کے باعث تم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، خدا کے کلام کو سنا، پولس کہتا ہے کہ انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بن جاؤ۔ ان کی زندگی کے انجام پر، ان کی زندگی کے انجام پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان کی موت کی طرف یا ان کے انتقال کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی پوری زندگی کی یہاں پر عکاسی یہ آیت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے انجام یعنی ان کی زندگی پر غور کرو اور ان جیسے ایماندار بن جاؤ۔ جب پولس عبرانیوں کے نام خط لکھ رہا ہے، اس کلیسیا کو بیان کر رہا ہے، تو اس سے پیچھے جو ابواب ہیں عبرانیوں کے نام خط اس کا 11واں اور 12واں باب پڑھیں تو 12ویں باب کو ایمان کے سورماؤں کا باب کہا جاتا ہے، جس میں ایمان کے وہ بڑے بڑے سورما ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابراہم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، یوسف، ہنوک، ان تمام بزرگوں کا وہ ذکر کرتا ہے۔ اور اس کلیسیا کو جب لکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں بڑا ضروری ہے۔ آج جیسے ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں جو ہمارے پیشوا تھے، اور ہم نے بچپن میں، چھوٹی عمر میں انہیں دیکھا کلام کی خدمت کرتے ہوئے، کلام سناتے ہوئے۔ ہمارے بزرگ ایلڈر صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں، اور کلیسیا کے بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو خدا کی خدمت کرتے اور کلام سناتے، اس مشن کے کام کو آگے بڑھاتے دیکھا اور سنا ہے۔ اور آج ہم انہی کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں تاکہ انہیں یاد کریں، ان کی زندگی کے لیے شکر کریں اور اس خدمت کے لیے شکر کریں جس کے باعث یہ کلیسیا آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ پولس جب یہ بیان کرتا ہے تو 12ویں باب میں اس نے ان لوگوں کا ذکر کیا، ان ایمانداروں کا ذکر کیا۔ اور جب ابراہم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ابراہم کو کہا جاتا ہے کہ ایمانداروں کا باپ۔ وہ کہتا ہے کہ ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ اور جب ہم کلام مقدس کی ان آیات پر غور کرتے ہیں تو ایک خادم انہوں نے بڑا خوبصورت بیان
اس آیت کے متعلق دیا. انہوں نے کہا کہ جو کلیسیا ہے یہ خدا کی بادشاہت ہے اور خداوند یسوع اس میں بادشاہ ہے, اور جو خادم اس میں خدمت کرتے ہیں وہ گورنرز ہیں. کلیسیا بادشاہت ہے اور یسوع بادشاہ ہے, اور جو اس کے پاسمان ہیں وہ اس کے گورنرز ہیں. اور جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو. یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ جو ملٹری کے جنرلز ہوتے تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا, اور یہی لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے. جیسے ایک جنرل کے لیے, ایک گورنر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو ساری فوج اسے کیا کرتی ہے؟ فالو کرتی ہے, اس کے پیچھے چلتی ہے. تو پولوس بھی ایسا ہی یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے انہیں یاد رکھو جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا تھا, اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. جب اپنے ان پیشواؤں کی زندگی پر غور کرتے ہیں جنہوں نے مختلف سکولز قائم کیے, ہاسٹلز بنائے, کلیسیائیں قائم کی, مختلف منسٹریز کو انہوں نے چلایا, خداوند کے کلام کی تشہیر کی, مقصد کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو جیت کر خداوند کے پاس لایا جائے. اور خداوند کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ پیشواؤں کی ہر بات, ان کی نصیحت, ان کی سنگت اور ان کی مثال کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جب یہ کہا گیا کہ انہیں یاد رکھو تو ان کی ہر ایک بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آج وہ ہوتے تو یقیناً وہ کلیسیا کو بڑھتے, ترقی کرتے دیکھ کر خوش ہوتے اور خداوند کا شکر کرتے. اور جیسے یوحنا کا 3 خط ہم پڑھتے ہیں, اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے دیکھوں. اور پیشوا کے لیے, لیڈر کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ جو اس کے فالوورز ہیں, جو اس کے ماننے والے ہیں, وہ صداقت کی اور سچائی کی راہوں پر چلیں. اپنے ایسے پیشواؤں کے لیے ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن کلام کیا نصیحت کرتا ہے؟ کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پیشواؤں کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں. ان کی زندگی, ان کا کردار, ان کی شخصیت, ان کی خدمت, ان کی سنگت, ان کی رفاقت, ان کی شراکت, ان کا کردار, ان کے اقوال, ان کی باتیں, ان سب کو یاد رکھیں تاکہ ان کی طرح کیا بن جائیں؟ ایماندار بن جائیں. آج چونکہ بشپ صاحب کا برتھ ڈے ہے, اسی تعلق سے خداوند کے کلام کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور دوسری شخصیت ڈاکٹر قربان احمد جان صاحب, جن کی آج برسی ہے, میموریل سروس, ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. یادگاری شکر گزاری کی عبادت ہے. اب اس جانب آئیں گے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے ایوب کی کتاب میں سے. ایوب کی کتاب 14واں باب اور اس کی پہلی چند آیات آپ سب کے لیے تلاوت کروں گا. انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے. وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں. سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. جب ان آیات پر ہم غور کرتے ہیں جو ایوب کی کتاب میں سے ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں, خداوند کا بندہ ایوب جب وہ انسان کی زندگی پر غور کرتا ہے, جب اس نے انسان کی زندگی کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی اپنی زندگی کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں تو اس نے اپنے شخصی تجربے کو بھی یہاں پر بیان کیا. اور وہ اس بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے
اور کلام مقدس میں بے شمار ایسے حوالہ جات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو یہ بات سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ فانی ہے، وہ چند روزہ ہے، وہ تھوڑے دنوں کا ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے مختلف تشبیہات کلام مقدس میں استعمال کی گئی ہیں۔ ایوب کہتا ہے کہ انسان جو تھوڑے دنوں کا ہے، نئے عہد نامہ کو پڑھیں تو وہاں پر پطرس یہ فرماتا ہے کہ انسان مسافر اور پردیسی ہے۔ پھر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ انسان گھاس کی مانند ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ انسان گھاس کے پھول کی مانند ہے، اور پرانے عہد نامہ میں انسان کو بلبلے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی یہ وہ تمام حوالہ جات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ تھوڑے دنوں کا ہے، اور وہ زندگی جو خداوند کی طرف سے اس کے لیے مقرر ہے وہ پوری کرتا اور پھر خداوند کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ اور جب اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ایوب کہتا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک شخص کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر شخص کی ایک اپنی داستان ہے۔ کسی کے ساتھ بھی آپ گفتگو کریں، بات کریں، تو اس کے پاس آپ کو دکھوں کی داستان بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، بہت سی باتیں وہ آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا مصائب ہیں، کیا کیا دکھ ہیں، کیا کیا تکالیف ہیں، اور انہی باتوں کا ذکر یہاں پر ایوب کرتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ پھول کے ساتھ اس نے یہاں پر انسان کو تشبیہ دی ہے، اور زبور نمبر 90 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ 70 ورے 80 ورے آخر نو پھر بھی فنا، حتمی جو انسان کا اختتام ہے اسے لوٹ کر خدا کے پاس جانا ہے۔ اور زبور 90 میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ، تو وہ خداوند کے پاس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید زندگی ہمیشہ اسی طرح ہی چلتی رہے گی، زندگی ایسے ہی چلتے رہنے کا نام ہے۔ بہت سے بچے جو ماں کے بطن میں ہی وفات پا جاتے ہیں، بغیر روشنی دیکھے، ہوا میں ایک سانس لیے بغیر، بہت سے بچپن، بہت سے جوانی اور بہت سے بڑھاپے میں مر جاتے ہیں۔ بہت سے منشیات، خودکشی، حادثات، طبعی موت اور دیگر طریقوں سے، وجوہات سے وہ اموات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بات یہاں پر کلام مقدس ہمیں بتاتا سکھاتا ہے کہ موت ہر عمر میں انسان پر آتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے وہ ماں کے بطن میں ہے، وہ اس پر آتی ہے۔ اور کلام بیان بھی کرتا ہے کہ انسان موت کا مزہ چکھے گا۔ آپ اور مزید کتنا عرصہ جی لیں گے؟ صرف ایک ہستی ہے جو جانتی ہے کہ آپ کتنے سال یا کتنے مہینے جیئیں گے، کیونکہ اس کی طرف سے آپ کے دن اور سال مقرر ہیں۔ ایوب کی کتاب 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے، اور جو مقرر ہے اسے کوئی پار نہیں کر سکتا۔ 70 برے 80 برے آخر نو پھر بھی فنا۔ اور ایوب بھی یہی کہتا ہے کہ جو حدیں خداوند کی طرف سے مقرر ہیں، چاہے وہ بچپن میں ہے، جوانی میں ہے، ادھیڑ عمر میں ہے، بڑھاپے میں ہے، لیکن خداوند کی طرف سے جو مقرر ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کروں گا۔ یہ 5 نکات ہیں کہ انسان جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، تو کون سی 5 باتیں اس کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انسان جب انتقال کرتا ہے اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ پہلی بات کہ انسان جب انتقال کرتا ہے یا خداوند کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ وائس کی کتاب 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انسان جو خاک ہے وہ خاک میں لوٹ جائے گا، اور روح جسے اس نے دیا اس کے پاس واپس چلی جائے۔ یعنی اس کی روح خداوند کے پاس سے آتی ہے اور پھر خداوند کے پاس
چلے جاتی ہے، اور بدن جو خاک اور مٹی ہے یہ مٹی ہو جاتا ہے، خاک خاک میں لوٹ جاتی ہے۔ تو پہلی بات کہ انسان جب مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ باعث کی کتاب 8واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ کسی آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی روح کو روک لے، یعنی اسے جسم سے جدا ہونے نہ دے، اور نہ ہی اپنی موت کے دن پر کسی کو اختیار ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے بدن پر، روح پر یا موت پر، کیونکہ جو دن مقرر ہے وہ جب آتا ہے تو پھر روح پرواز کر جاتی ہے اور خداوند کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو پہلی بات جو ہوتی ہے، سب سے پہلا کام کہ ہماری روح جو ہے ہمارے بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، انسان کے انتقال کر جانے کے ساتھ تمام زمینی رشتے اور رابطے ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام کہ اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ تمام زمینی رشتے اور رابطے انسان کے ختم ہو جانے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 27ویں آیت جب پڑھتے ہیں، وہاں پر امیر شخص کا اور غریب شخص لازر کا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب دونوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو امیر شخص باپ ابراہیم سے کہتا ہے کہ یہاں سے کسی کو میرے بھائیوں کے پاس بھیج، میرے 5 بھائی اور ہیں، یہاں سے کوئی جائے تاکہ وہ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ تب اسے اپنے بھائی یاد آتے ہیں، تب وہ ان کی فکر کرتا ہے، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ اب یہاں سے کوئی بھی واپس جا نہیں سکتا، کیونکہ وہ دیس ایسا ہے، وہ جہان ایسا ہے، وہاں پر پہنچ جانے کے بعد تمام رابطے، تمام رشتے، تمام لنکس، تمام کنیکشن وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا تعلق میرے عزیزو اس دنیا سے ہے، اس زندگی میں ہی ہم ان رشتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب خدا نے ہمیں ان رشتوں میں باندھا ہے، ان رشتوں کی پاسداری کیجیے۔ فکر و تردد، پیار، محبت، اظہار، ان کا تعلق اسی زندگی کے ساتھ ہے۔ ایک خادم نے بڑی خوبصورت بات فیس بک پہ لگائی اور میں نے اس کو اپنے گیلری میں سیو بھی کیا۔ وہاں پر وہ کچھ اس کا بیان اس طرح سے تھا کہ والدین کو جب وہ مر جاتے ہیں تب ان کے آنسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ زندہ ہیں تب بچوں کے پیار، محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت دفعہ سمجھتا ہے کہ انسان بعد آنسو بہائیں جی، رو رو کے دھاڑے مار مار کے جی بڑا پیار، بڑی محبت ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ان کو ضرورت تب ہے جب وہ کا زندہ ہیں، جب آپ ان کے ساتھ رشتے میں ہیں، تعلق میں ہیں، زندہ ہیں، زندگی ہے۔ کیونکہ کلام یہ بتاتا اور سکھاتا ہے، اور دنیا میں ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بار انتقال کر جانے کے بعد تمام رشتے، رابطے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے تمام زمینی اثاثے اس سے لے لیے جاتے ہیں۔ اثاثے یعنی جو کچھ وہ جوڑتا ہے، جو کچھ وہ بناتا ہے، جو کچھ وہ جمع کرتا ہے، اسے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں سے کہ اچے محل چبارے تیرے ہور نہ نمل لینے نے۔ انسان جب کوچ کرتا ہے، جاتا ہے، تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اور اگر اس کے بدن پر کچھ ہو بھی تو جاتے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو وہ چیزیں ناک میں سے، کان میں سے، گلے میں سے، ہاتھ میں سے، اس کی جیب میں سے نکال لی جاتی ہیں، کیونکہ تب اسے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت انہیں کب ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے، اور اس کے جانے کے ساتھ سارے اثاثے اس سے لے لیے جاتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ایک شخص کی مثال ملتی ہے جو امیر شخص تھا،
اس سال میں اس کی فصل بہت زیادہ ہوئی. اس نے کیا کہا کہ میں اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور نہیں بناؤں گا, اور مال کیا کر لوں گا, جمع کر لوں گا. اور کلام میں کیا لکھا کہ اس سال اس کی فصل بہت ہوئی, کوٹھیاں نہیں بناؤں گا اور سارا مال اس میں جمع کروں گا. پھر اس نے کہا کہ اے میری جان, تیرے پاس برسوں کے لیے بہت سا مال ہے, کھا پی اور عیش کر. لیکن اسے کہا گیا کہ اے نادان, آج ہی رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. اور جو کچھ تھا, جو کچھ اس نے جمع کیا, وہ ایک دانہ بھی اپنے ساتھ لے جا نہیں سکا. تو انسان جب انتقال کرتا ہے, کوچ کرتا ہے, تو میرے عزیزو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے, اسے جانا پڑتا ہے. اور امثال کی کتاب پڑھیں تو اس کا 11واں باب اور 4 آیت وہاں پر لکھا ہے کہ قہر کے دن مال کام نہیں آتا, لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے. تب مال کام نہیں آتا. 4 بات کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تمام زمینی منصوبے بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں بہت سے منصوبے بناتا ہے, بہت سی منصوبہ بندیاں ہیں, بہت سی سوچیں ہیں, بہت سے خیالات ہیں, بہت سی پلاننگ وہ کرتا ہے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, دوستوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, بچوں کے لیے. بہت کچھ سوچتا ہے, بہت سی باتیں وہ اپنے دل میں رکھتا ہے. لیکن جیسے ہی آواز آتی ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ, تو تمام منصوبے بھی وہیں پر رک جاتے ہیں. اگر اس نے منصوبہ اپنا کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے تو پھر شاید اس کے منصوبے کے کوئی آگے پار لگائے یا بڑھائے. اپنے پیشواؤں کے لیے دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی خدمت کی منصوبہ بندی انہوں نے کی, جو پلاننگ کی, خداوند کے فضل سے اب وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پھل پھول رہا ہے. لیکن جب انسان کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کے زمینی منصوبے اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. اسی شخص کی مثال پھر دوں گا کہ جس نے کہا کہ میں اپنی کوٹھیاں ڈھا کر نہیں بناؤں گا اور اپنا سارا مال ان میں جمع کر لوں گا. اے میری جان, تیرے پاس برسوں کے لیے بہت سا مال ہے, کھا پی اور عیش کر. برسوں کی وہ پلاننگ کر رہا تھا, بڑے سالوں کے لیے. اب وہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا سب کچھ بھر لوں گا, اپنے گودام بھر لوں گا, جمع کر لوں گا. لیکن اسی رات اس کی جان لے لی گئی اور اس کا منصوبہ ختم ہو گیا. تو 4 بات میرے عزیزو کہ انسان جب کوچ کرتا ہے یا وہ انتقال کرتا ہے تو اس کے زمینی منصوبے بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. تو جو منصوبے بناتے ہیں جلدی جلدی کوشش کریں کہ ان کو پورے کیا کریں. آخری بات جو 5ویں بات ہے, انسان کے اس جہان سے جانے کے ساتھ توبہ اور نجات کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے, اس کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں کہ انسان کے جانے کے ساتھ, اس کے انتقال کر جانے کے ساتھ توبہ اور نجات کی تمام امیدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس توبہ کرنے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور نجات پانے کی امید ہے. لیکن مر جانے کے ساتھ یہ تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ امیر شخص جس نے اس دنیا میں رہ کر, کلام میں اس کے لیے لکھا ہے کہ جو اچھی پوشاک پہنتا, ہر روز وہ پارٹی کرتا, اچھے اچھے وہ کھانے کھاتا, لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا, جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں کھولیں. اور وہ کیا کہتا ہے کہ باپ ابراہیم یہاں سے کس کو بھیج, لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان کو تر کرے. تب اسے معلوم ہوا کہ وہ آگ میں پڑا تڑپتا ہے. لیکن پھر میرے عزیزو موقع نہیں ہے, پھر کاش نہیں ہے. اردو کا بڑا اچھا محاورہ ہے کہ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تب میرے عزیزو کسی کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا. اسی زندگی میں خدا بار بار ایسے مواقع دیتا ہے, کلام کے ذریعے, دعا کے ذریعے, اور بہت سے واقعات کو ہماری آنکھوں کے سامنے رونما کرنے کے وسیلہ سے خدا انسان کو بتاتا, سکھاتا اور جتاتا ہے کہ وہ کیا کرے, توبہ کرے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند
کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے پاس کوئی بھی امید باقی نہیں ہے۔ امید، زندگی، ہمیشہ کی زندگی، نجات، شادمانی، برکت، فضل، یہ سب کچھ ان کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے تب تک فضل ہے، لیکن مرنے کے بعد فضل کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور آموز کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا سے ملنے کے لیے تیار رہیں۔ خدا سے ملنے کے لیے تیار رہیں۔ کیسے انسان خدا سے مل سکتا ہے؟ اس کے گھر میں آنے کے وسیلہ سے، کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے، دعا کرنے کے وسیلہ سے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے وسیلہ سے۔ اور یہی بات آموز سکھاتا ہے کہ خدا سے ملنے کے لیے تیار رہو۔ تو 5 باتیں کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھیں، باری باری سے ان باتوں کو ہم دہرائیں گے۔ پہلی بات جی کون سی بات تھی؟ کہ انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے، اور اس کا بدن جو مٹی ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، اور روح جسے خدا نے دیا وہ خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، روح کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا بدن تو مٹی ہے، مٹی ہو جائے گا، لیکن روح زندہ رہتی ہے۔ اور اس امیر شخص کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کی روح ہی آگ میں پڑی تڑپ رہی تھی۔ تو اپنی روح کی فکر کیجئے۔ دوسری بات جی کون سی بات تھی؟ کہ اس کے تمام زمینی رشتے اور رابطے اس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ آسمانی رشتہ کون سا ہے؟ یہ زمینی رشتے تو ختم ہو جائیں گے، آسمانی رشتہ ایک ہی رشتہ ہے۔ خداوند نے کہا کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یسوع دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہے، اور یہی آسمانی رشتہ ہے۔ اور تیسری بات کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھی کہ اس کے تمام اثاثے اس سے لے لیے جائیں گے۔ جو کچھ اس کا ہے وہ سب اس سے لے لیا جائے گا۔ تو پھر کیا انسان کے کام آئے گا؟ کیا وہ ایسا اپنے ساتھ لے کر جائے جس کا اسے اجر، ریوارڈ ملے گا؟ یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیاوی مال، یہ سب کچھ یہاں پر گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اپنا مال کہاں پر جمع کرو؟ آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور نقب لگاتا اور چراتا ہے۔ تو اپنا مال کہاں پر جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ آسمان پر جمع کرنے کی ضرورت ہے، جہاں نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ سیکیورٹی گارڈ بٹھانے کی ضرورت ہے، نہ وہاں پر بینک میں جمع کروانے کی ضرورت ہے، نہ وہاں پر ٹیکس دینے کی ضرورت ہے، نہ گوشوارے بھرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا مال آسمان پر جمع کیجئے۔ اور لوکا کی انجیل 10واں باب اس کی 42ویں آیت سے پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح مریم اور مرتھا کے گھر جب جاتے ہیں تو مرتھا خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہی تھی۔ وہ یسوع سے کہتی ہے کہ میں تو کام کر رہی ہوں اور مریم تیرے پاس بیٹھی ہے۔ تو یسوع نے اسے کہا کہ مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ وہ مال، وہ حصہ اس نے چن لیا جو اس سے چھینا نہیں جائے گا، اور وہ ہمیں بھی جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہاں پر؟ آسمان پر۔ زمین پر ہر ایک چیز جو ہے انسان دوسرے کے لیے چھوڑ جاتا ہے، دوسروں کو، کیونکہ یہ دستور ہے، یہ قدرتی ہے، یہ دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ساتھ وہ کچھ بھی لے جا نہیں سکتا۔ اور نہ ہی مسیحیت میں کسی ایسی بات کی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے۔ اور چوتھی بات کہ اس کے تمام زمینی منصوبے بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ زمینی منصوبہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر منصوبہ بندی بناتے ہیں، 31 کی رات بھی کچھ ایسی ہی بات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ روحانی منصوبہ بندی بنائیے، روحانی منصوبہ بندی کیجئے، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مل کے ہمیشہ کی زندگی کے متعلق بات چیت کریں، نجات کے متعلق بات چیت کریں، خدا کے گھر، اس کی خدمت کے متعلق منصوبہ بندی بنائیں، جن کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور آخری بات جو ہم نے دیکھی کہ انسان کے انتقال کر جانے اور مر جانے کے ساتھ اس کی نجات پانے اور توبہ کرنے کی تمام تر امیدیں
ختم ہو جاتی ہیں۔ پطرس کا خط پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا صبر کر کے تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا موقع دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، پھر سے اس کی رفاقت میں آ جائے۔ بشپ صاحب بڑی خوبصورت بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، پوری بائبل مقدس کا ایک ہی پیغام ہے۔ پوری بائبل مقدس آپ پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھیں، اس کا میسج ایک ہی ہے۔ میسج کیا ہے؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ باقی جتنی بھی ہے وہ بائبل سٹڈی ہے، لیکن پوری بائبل کا پیغام ایک ہی ہے کہ انسان کیا کرے؟ توبہ کرے، اور وہ خداوند کے پاس آئے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو، شامل ہو۔ میرے عزیزو، آج ایک بار پھر یہاں پر بتاتا چلوں اور آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ بشپ ولیم ڈاکٹر اکرام ڈینیل صاحب، ان کی آج برتھ ڈے ہے، اور ہمارے بزرگ ایلڈر ڈاکٹر قربان احمد جان صاحب، ان کی آج میموریل سروس ہے۔ اپنے ان دونوں بزرگوں کو اور ان خادماؤں کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور جیسے حوالہ بھی تلاوت کیا گیا کہ اپنے پیشواؤں کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بن جائیں۔ ہم اپنے ان بزرگوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے خداوند کی خدمت کی، خداوند کی خدمت کے کام کو آگے بڑھایا، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج مختلف شہروں اور چکوک میں خداوند کی خدمت کا کام آگے بڑھ رہا ہے، اور کلیسیاں بڑھ رہی ہیں، اور نئے چرچ بلڈنگز تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور یہ وہی رویا ہے جو خداوند کے ان بندوں نے دیکھی، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس رویا کو خداوند کے خادم بشپ ابراہیم جم ڈینیل صاحب اور ان کے ہم خدمت ساتھی ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھا رہے، اور اس رویا کو پورا کرنے اور مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خداوند سے دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں بھی ان کی طرح بننے اور اسی طرح خدا کی راہ پر چلنے اور اسی طرح اپنی خدمت کرنے کا فضل عطا فرمائے۔ خداوند کلام کی ان باتوں کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔